لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ داتا صاحب وہ بھی سید زادے ہیں. تو داتا صاحب کا نسبی سلسلہ بھی مولا علی تک پہنچتا ہے اور روحانی سلسلہ بھی مولا علی تک پہنچتا ہے. داتا صاحب مرید ہیں حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خدلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. وہ مرید ہیں شیخ حسری کے. وہ مرید ہیں ابو بکر شبلی کے. وہ مرید ہیں جنید بغدادی کے. وہ مرید ہیں سری سکتی کے. اور وہ مرید ہیں معروف کرخی کے. وہ مرید ہیں داؤد تائی کے. اور وہ مرید ہیں حبیب عجمی کے. وہ مرید ہیں خواجہ حسن بصری کے. اور وہ مرید ہیں مولا علی. وہ داتا صاحب نے عقیدہ توحید کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک سے 3 آیات ذکر فرمائی ہیں. ایک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور ایک سورۃ النحل کی آیت نمبر 51 لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهًا اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. دو خدا نہ بناؤ، خدا صرف ایک ہے. اور ایک سورہ اخلاص قل هو اللہ احد. تو یہ تینوں اللہ کریم کی توحید اور وحدانیت کے دلائل ہیں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ صفات میں کوئی شریک، نہ افعال میں کوئی شریک، نہ احکام میں کوئی شریک، اور نہ ہی اسماء میں کوئی شریک. یہ ہے عقیدہ توحید. اور خود قرآن میں اس عقیدہ توحید کی دلیل کیا آئی؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ حسن انتظام دیکھو، زمین و آسمان کے نظام کو اپنی آنکھوں سے دیکھو. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر خدا زیادہ ہوتے نا تو یہ نظام اس طرح نہ چلتا، کب کا بگڑ گیا ہوگا. تو اس نظام کا نہ بگڑنا، یوں نظم و ضبط کے ساتھ چلتے رہنا، یہ دلیل ہے وحدانیت الہی. خدا ایک ہے، اسی کی مرضی اور اسی کے حکم پر نظام چل رہا ہے. قرآن پاک کی آیات، احادیث، دلائل بے شمار ہیں. ہمارے امام صاحب جن کے ہم مقلد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو کچھ ایسے لوگوں نے گھیر لیا جو سرے سے خدا کے وجود کے ہی منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی خدا ہے ہی نہیں، کوئی خالق ہے ہی نہیں، ایسے نظام آٹومیٹک چل رہا ہے. انہوں نے امام ابو حنیفہ کو جو منکر تھے خدا کے، جن کو طاہریہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا امام صاحب ہمیں آپ بتائیں کہ خدا ہے، لیکن یہ قرآن اور حدیث وہ اس کو ہم مانتے نہیں ہیں. عقلی دلیل سے ہمیں بتاؤ کہ خدا ہے. آپ نے فرمایا یار میں یہ تو تمہیں بعد میں بتاؤں گا، مناظرہ مکالمہ ہوگا. میں تمہیں ایک واقعہ بتانے لگا ہوں. میں آ رہا تھا، میرا گزر ایک دریا کے کنارے سے ہوا. تو دریا میں پانی جو ہے وہ موجیں اٹھ رہی ہیں، لہریں اٹھ رہی ہیں. ایک کشتی میں نے دیکھی، اس پر ساز و سامان بھی لدا ہوا ہے، لوگ بھی اس پر
وہ کشتی دریا میں چلتی ہے، کسی جگہ رکتی ہے، وہاں کچھ سامان اتارتی ہے، کچھ لوگوں کو اتارتی ہے، پھر آگے چلتی ہے، مگر کمال یہ ہے کہ اس میں کوئی ملاح نہیں تھا، کوئی چلانے والا کشتی کو کوئی نہیں تھا، ڈرائیور خود بخود وہ چلتی ہے، سامان رکھتی ہے، سواریاں اتارتی ہے، چڑھاتی ہے۔ انہوں نے کہا بابا پاگل ہو گیا، کوئی عقل کی بات کر، یہ عقل میں آ سکتا ہے؟ ملا کے بغیر ہی ایسی کشتی چل رہی ہے۔ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، تم نے مجھ سے عقلی دلیل مانگی تھی، اگر تمہاری عقل یہ نہیں مانتی کہ ایک چھوٹی سی کشتی ملا کے بغیر چل رہی ہے، یہ کیسے تمہاری عقل مان لیتی ہے کہ یہ سارا کائنات کا نظام بغیر کسی چلانے والے کے چل رہا ہے؟ سورہ اخلاص کا شان نزول عرض کرتا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داتا صاحب سے چونکے کشف المعجوب میں اللہ کی وحدانیت اور عقیدہ توحید میں سورہ اخلاص کو بھی ذکر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبل صفا پر کھڑے ہو کے قبائل مکہ کے سرداروں کو بلایا، اور تفسیر میں نہیں جا رہا، ارشاد فرمایا کہ تمہیں علم ہے، جانتے ہو میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، کہا بالکل ٹھیک، میں قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ انہوں نے جنہوں نے سینکڑوں بت بنا رکھے تھے، سینکڑوں خدا، انہیں یہ بات بڑی عجیب و غریب لگی۔ اب قسم قسم کے سوالات کرنے لگے، کہنے لگے وہ جس الہ کی بات تم کرتا ہے اس کا ذرا نسب تو ہمیں بتا دو، کس قبیلے سے، کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ تو بتا کہ اس کا مادہ کیا ہے، وہ لوہے کا بنا ہے، سونے کا بنا ہے، پتھر کا بنا ہوا ہے، جس خدا کی طرف کو دعوت دے رہا ہے، یہ تو بتا۔ بعض کہنے لگے اس کی خوراک کیا ہے، وہ اتنا سارا بھاری بھرکم کام کر رہا ہے، وہ کھاتا کیا ہے، اس طرح کے سوالات کرنے لگے۔ اللہ پاک نے سورہ اخلاص نازل فرما کے ان کے سارے باطل نظریات کا رد فرما دیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیز میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں شراکت 4 قسم کی ہوتی ہے۔ شراکت نمبر 1 عدد میں شراکت، تعداد میں کہ 2 ہیں، 3 ہیں، 4۔ نمبر 2 مرتبہ اور منصب میں شراکت۔ نمبر 3 نسب میں شراکت۔ نمبر 4 تاثیر اور کام کرنے میں شراکت۔ فرماتے ہیں اللہ نے ایک صورت نازل کر کے ان 4 قسم کے شرکوں کا رد کر دیا۔ آیتیں 4 ہی ہیں سورہ اخلاص میں، اور شراکت کی قسمیں بھی 4 تھیں۔ ہر آیت میں ایک شرک کی قسم کو رد کر دیا۔ سنیے وہ شاہ صاحب کی عبارت ہی آپ کو سنا دوں۔ شاہ صاحب کی وہ تفسیر جو ہے فارسی زبان میں، فرماتے ہیں علماء گفتان شراکت گاہے در عدد بھی باشد، آرا و لفظ احد نفی فرمود، کہ شراکت کبھی عدد میں ہوتی ہے، اللہ پاک نے قل هو اللہ احد لفظ احد کہہ کے اس تعدد کی، تکثر کی کہ اللہ ایک سے زیادہ ہے، نفی فرما دی، وہ ایک ہے۔ وگاہے در مرتبہ و منصب بھی باشد، اور کبھی شراکت مرتبہ اور منصب میں ہوتی ہے، پورا
لفظ صمد نفی بھی فرمو، الصمد کہہ کے اس کی نفی فرمانی کہ سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وگاہے در نسب بھی باشد، اور کبھی شراکت نسب میں ہوتی ہے، آباء و اجداد اور اولاد وغیرہ، اس کی نفی کیسے فرمائی؟ اس کی نفی بلفظ لم یلد ولم یولد بھی فرمو۔ اللہ نے فرمایا نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کی آگے کوئی اولاد، لم یلد ولم یولد۔ وگاہے درکار و تاثیر بھی باشد، آرا بلفظ ولم یکن لہ کفوا احد نفی فرمو۔ اور کبھی کسی کام کے کرنے میں شراکت ہوتی ہے، مل کے کام کر لیا کسی سے تعاون، فرمایا اس کی نفی اللہ نے ولم یکن لہ کفوا احد کہہ کے فرما دی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ کسی سے کسی کام میں مدد لینے کا محتاج ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ کنبہ ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ برادری ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص یہ ہے وہ دلائل جو حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عقیدہ توحید کو بیان کرنے کے لیے اپنی کتاب کشف المحجوب میں بیان فرمائے۔ علماء کا جمع کثیر ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا گا، کئی نشستیں ہوں گی، کئی بزرگوں کی زیارتیں آپ کو نصیب ہوگی، بیان بھی۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ پاک حاضری کو منظور فرمائے۔